بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ بجٹ تقریر 2025-26۔ جناب اسپیکر اور معزز اراکین صوبائی اسمبلی، السلام علیکم۔ میں بجٹ تقریر کا آغاز رب کائنات کے بابرکت نام سے کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مخلوط صوبائی حکومت کا یہ دوسرا سالانہ بجٹ 2025-26 اس معزز و مقدس ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے اعزاز اور مسرت کا باعث ہے۔ جناب اسپیکر، مخلوط صوبائی حکومت اور اس کے اتحادی جماعتوں کی وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں موجودہ حکومت کا یہ دوسرا بجٹ ہے۔ نئی حکومت نے اس دوران بہت سی اہم کامیابیاں حاصل کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے قیام کو تقریباً 1.25 سال ہونے کو ہے، تاہم جمہوری، سیاسی، سماجی اور مشترکہ اعلیٰ اقدار اور روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھرپور کوشش کی ہے کہ صوبے کے طول و عرض میں تمام حکومتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مالی نظم و ضبط کے ساتھ عملی اقدامات کے ذریعے عوام کی خدمت، صوبے کی مجموعی ترقی و خوشحالی کے اصول کو ممکن اور اس میں مزید وسعت لائی جا سکے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے شروع دن سے ہی بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرنے پر توجہ دی، عوام کی عزت نفس اور ان کے احترام کو اپنی اولین ترجیح سمجھا، صوبے میں باہمی احترام اور رواداری کو فروغ دیا، صوبے کے اہم معاملات میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا، انفرادی حیثیت میں فیصلہ کرنے کے بجائے صوبے کے نمائندہ اسمبلی اس ایوان کو مشاورت کا مرکز بنایا اور تمام اہم فیصلے کابینہ کی منظوری سے کیے گئے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ بلوچستان میرے بھائی جناب میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں حکومت بلوچستان ایک جمہوری اور سیاسی تصور کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود اور صوبے کے ہمہ ترقی کے لیے درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کی قائدانہ صلاحیتوں کا ثمر ہے کہ بلوچستان میں ہمہ گیر ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کا مشاہدہ صوبے کے عوام خود کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے عوام دوست ویژن کے مطابق اور صوبائی حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کیا ہے۔ صوبائی حکومت کے عملی اقدامات زمین پر نظر آ رہے ہیں، صرف کاغذوں تک محدود نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے مالی مسائل اور ترقیاتی عمل سے متعلق وفاقی حکومت کے سامنے صوبے کا موقف بھرپور طور پر اٹھایا ہے تاکہ بلوچستان کو اس کے جائز حقوق مل سکیں۔ سی ایم صاحب نے ہمیشہ اپنے عمل سے عوام دوستی کا ثبوت دیا ہے اور عوامی مفاد کو ہر صورت مقدم رکھنے کے تاثر کو بڑھاوا دیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں کہ اس حکومت کے دور میں وزیر اعلیٰ کی قیادت میں کابینہ نے دور رس نتائج پر مبنی ایسے فیصلے کیے جن کا ماضی میں تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، ایک دوسرے کو عزت اور احترام دینا بلوچستان کی دیرینہ روایت میں سے ایک ہے اور ہم اپنی اس روایت کے امین ہیں۔ ہم جب تک اقتدار میں رہیں گے انشاءاللہ صوبے کی ترقی، تعمیر اور عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے خلوص نیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک اور صوبے کی ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کی سرزمین کو بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے، جس کی اہمیت کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ہماری آبادی کم ہے اور وسائل بے شمار۔ آبادی اور وسائل کا تناسب کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے خوش قسمتی کی علامت ہے۔ منسٹر صاحب ایک منٹ، یہ اوپر سے ایک کس نے ریمارکس پاس کیے تھے بجٹ بک کے حوالے سے؟ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اوپر یہ بالکونی میں بالکل خاموشی کے ساتھ آپ سنے بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب میر سرفراز بگٹی کی مدبرانہ قیادت میں ہم ترقی اور خوشحالی کے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ معاشی اور سماجی اہداف کے اصول اور لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ہمہ وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے قلیل عرصے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اگرچہ
محکمہ PND کے PSDP کے ذریعے صوبائی حکومت کی عوامی نوعیت کے اہم اقدامات کی تفصیل طویل ہے، تاہم ہم یہاں چیدہ بڑے فیصلوں اور شعبہ وائز کامیاب اقدامات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ CM صاحب کی قیادت میں بلوچستان حکومت کا ایک اور وعدہ مکمل ہوا۔ موجودہ صوبائی حکومت نے رواں مالی سال کا ترقیاتی اسکیمات پر مبنی PSDP فنڈز کے 100% کام کا استعمال کر لیا ہے۔ 100% جو ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح پر استعمال شدہ فنڈ ہے۔ پچھلے مالی سالوں میں اس کا استعمال ہمیشہ کم رہا، یعنی مالی سال اگر 2021-22 میں 53%، 22-23 میں 66%، 23-24 میں 55% فنڈ استعمال ہوا تو اس دفعہ 100% ہے۔ اس ترقیاتی فنڈ کے مؤثر اور بروقت استعمال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی صاحب کی رہنمائی اور سخت مانیٹرنگ بھی رہی، جس سے یہ کامیابی موجودہ صوبائی حکومت کو حاصل ہوئی، یعنی ماضی کے سالوں کے مقابلے میں اس PSDP فنڈز کے بروقت استعمال کرنے سے بلوچستان کے ترقیاتی کاموں میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور مالی سال 2024-25 کے اختتام تک اس فنڈز کا 100% سے زیادہ استعمال کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ہماری موجودہ حکومت کی کارکردگی تاریخ ایک روشن باب کی طرح ہے۔ گورننس میں بہتری لانے کے لیے حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ان ترقیاتی اسکیمات کی بروقت تکمیل سے صوبے کی ترقی میں شفافیت اور میرٹ نمایاں ہوئے۔ رواں مالی سال کے دوران 3230 جاری اور مکمل اسکیمات اس سال کے آخر تک جو مکمل ہوں گی، جن میں PSDP میں شامل 21% فنڈ سڑکوں، 18% آبپاشی، 2.3% توانائی، 13% تعلیم، 8% صحت اور 7% پبلک ہیلتھ کے سیکٹرز کے لیے مختص کیے تھے۔ ان میں پیداواری شعبوں کو مجموعی طور پر 6% بجٹ ملا، جن میں زراعت، ماہی گیری اور معدنیات کے شعبے شامل ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 219 ارب روپے کا صوبائی PSDP پیش کیا گیا، جو قومی عالمی ترقیاتی اہداف SDGs سے ہم آہنگ تھا۔ اس طرح رواں مالی سال ہماری حکومت نے 10 ارب روپے کے زائد رقم سے دیہی ترقی و خوراک کے تحفظ کے لیے خرچ کیے۔ شعبہ صحت تو صحت عامہ کی بہتری و بہبود آبادی کے لیے 20.18 ارب روپے مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ تعلیم کی بہتری اور تعلیمی رسائی و بنیادی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری حکومت نے 32 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور عوام کو پینے کے صاف پانی مہیا کرنے اور مختلف ڈیمز بنانے کے لیے تقریباً 46 ارب روپے سے زائد رقم مختلف اسکیمات پر خرچ کیے۔ توانائی بحران کو کم کرنے کے لیے و شفاف و قابل تجدید توانائی حاصل کرنے کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے تقریباً 6 ارب روپے ان اسکیمات پہ خرچ کیے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت قائم ہونے کے بعد ہمیں سب سے بڑا چیلنج رواں مالی سال کی صوبائی ترقیاتی پروگرام پر عمل درآمد کرانا تھا، مگر صوبے کو درکار وسائل نہایت ہی کم تھے۔ تاہم ہم نے غیر ترقیاتی اخراجات کو ہر ممکن حد تک کم کیا تاکہ ہم ترقیاتی اسکیموں کے لیے وسائل فراہم کر سکیں۔ مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شعبہ جات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے ہیں۔ PSDP مالی سال 2024-25 ایک سالہ ترقیاتی پروگرام تھا، جس میں بہت سی مشکلات کے باوجود ہم نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھا دیا۔ ہماری حکومت نے 2024-25 کے دوران ترقیاتی مد میں صوبے کی تاریخ کا سب سے زیادہ فنڈ کا اجرا کیا اور بھرپور کوشش کی کہ صوبے کے تمام اضلاع کو برابر اور بلا تفریق ترقیاتی عمل میں شامل رکھا جائے۔ ہماری صوبائی حکومت نے IMF کی ہدایت کی روشنی میں احسن طریقے سے کفایت شعاری کے تحت ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں تقریباً غیر ضروری خالی 6000 آسامیاں ختم کی، جن کی ضرورت کام سرکاری محکموں میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لہٰذا اس حکومت نے ریشنلائزیشن کے تحت 14 ارب روپے کی خطیر رقم کی بچت کی اور ہماری صوبائی حکومت نے ایک کفایت شعاری اور اس سے جو بچت ہے عوام کی ترقی اور فلاح پر خصوصی
तवज्जो देने का फैसला किया। आइंदा माली साल 2025-26 का बजट पेश करने से पहले ये मुनासिब होगा कि मौजूदा माली साल 2024-25 के नज़रसानी शुदा बजट का मुख्तसर जायज़ा मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने पेश करूँ, जिसके बाद मैं मोअज़्ज़ज़ ऐवान को मौजूदा सूबाई हुकूमत के उठाए गए नए माली साल 2025-26 के इक़दामात के बारे में आगाह करूँगा। जारी माली साल 2024-25 बजट का जायज़ा। जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं कि सूबाई आमदनी फेडरल ट्रांसफ़र और सूबाई महसूलात पर मुश्तमिल और बलूचिस्तान सूबे का ज़्यादातर इन्हसार वफाकी मुंतकिलियों पर है और यही हमारी माशी वसाइल का बुनियादी हिस्सा भी हैं, जिसमें NFC अवार्ड के तहत तयशुदा फार्मूले के मुताबिक तकसीम पूल और बराह रास्त ट्रांसफ़र वगैरह भी शामिल हैं। रवां माली साल 2024-25 के कुल बजट का गैर तरक्याती तखमीना 609 अरब रुपए था। नज़रसानी शुदा बजट बराए साल 2024-25 का जो रिवाइज था उसका तखमीना 544 अरब रुपए हो गया। 609 से वापस 544 हुआ। रवां माली साल 2024-25 के तरक्याती खराजात का तखमीना 219 अरब रुपए था, जो नज़रसानी शुदा तखमीने में बढ़कर 243 अरब रुपए हो गया, जिसमें 3,976 जारी स्कीमात के लिए 157 अरब रुपए, जबकि 2,704 नई तरक्याती स्कीमात के लिए 86 अरब रुपए जारी किए गए हैं। रवां माली साल 2024-25 में नई आसामियों के मद में तमाम सूबाई सरकारी महकमों में 2,964 आसामियाँ तख्लीक की गईं, जिन पर अक्सर महकमों में मेरिट पर तैनातियाँ अमल में लाई गईं और कुछ महकमों में और इसी मेरिट पर इसी बुनियाद पर कुछ महकमों में इन खाली आसामियों पर भर्तियों का अमल जारी है। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट का जायज़ा। जनाब स्पीकर, बजट 2025-26 में हुकूमत के इक़दामात में सूबे के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में यकसां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, अंगामी सूरत-ए-हाल में पेशगी इक़दामात उठाने और जिद्दत पर मुबनी इस्लाहात मुतारिफ करवाने, सोशल सेक्टर को मरबूत बनाने, सूबे के अपने पैदावारी शोबों से मज़ीद बहरामंद होने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को वसअत देने समेत रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली शामिल है। गर्ज़ ये कि माशरे का कोई ऐसा तबका नहीं जिसकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात ना उठाए गए हों। इन इक़दामात में सरकारी मुलाजमीन, ख़वातीन, पेंशनर्स, नौजवान, माहीगीर, मजदूर समेत हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। अब मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के मुख्तसर और बुनियादी खद-व-खाल पेश करना चाहूँगा। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट का तखमीना 1,028 अरब रुपए है, जो कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसमें गैर तरक्याती बजट का उजम 642 अरब रुपए हैं, जबकि मजमूई सूबाई तरक्याती बजट PSDP का उजम 249.50 यानी 249.50 अरब रुपए हैं। फेडरल फंडेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी मद में 66.5 अरब रुपए और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस की मद में 38 अरब रुपए रखे गए हैं। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जनाब स्पीकर, गुड गवर्नेंस की मजमूई विजन के तहत बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बैनुल-अक़वामी कवायद के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन का आगाज़ किया है। इसी तरह 18वीं तरमीम के बाद सूबाई महसूलात में इजाफे के लिए पॉलिसी सतह पर जिस तनासब से काम में तेज़ी लाने की ज़रूरत थी, बदकिस्मती से हमारा सूबा रेवेन्यू जमा करने में पीछे रह गया। ताहम मौजूदा सूबाई हुकूमत इस शोबे की कारकर्दगी में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश करेगी ताकि सूबे के टैक्स और नॉन टैक्स की मद में महसूलात को अवामी फलाह बहबूद के लिए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम्स के ज़रिए एक बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तहत इन पर खर्च किया जा सके। रवां माली साल के दौरान मौजूदा सूबाई हुकूमत ने महकमा बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहत लाने के लिए फ़ेज़ 1 में लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ शुरू कर चुके हैं, जिनमें मरकज़ सहूलत 4 बड़े शहर
کوئٹہ، گوادر، جعفر آباد اور پشین میں قائم کیے جا چکے ہیں، جہاں شہریوں کو ایک ونڈو آپریشن کے تحت کمپیوٹرائزڈ فرد و زمین کا ریکارڈ کا اجرا، رجسٹری کے ذریعے ناموں کا اندراج، زمینوں کے ریکارڈ کا تبدیلی یا تغیر نام، زمین کے لیے خودکار ٹیکس نظام کے تحت ٹیکس کا جمع کرانا، رجسٹرڈ مال گزاری، نقشہ زمین کی حد، قیمت اور ملکیت کو ظاہر کرنا، خاص طور پر ٹیکسوں کے لیے نقشے یا سروے کے ذریعے وراثت، جائیدادوں کے ناموں کی تبدیلی اور SMS سروسز وغیرہ کا اجرا شامل ہے۔ اسی طرح محکمے نے فیز 2 میں اسی پروجیکٹ کے تحت زمینوں کے ریکارڈ کو بہتر بنانے یعنی دوسرے مرحلے میں یہ پروجیکٹ 7 اضلاع میں شروع کیا جا رہا ہے، جن میں خزدار، لورلائی، لسبیلا، سبی، صوبت پور، مستنگ اور خاران شامل ہیں۔ اسٹیمپ ڈیوٹی کی وصولی حکومت بلوچستان کے ریونیو کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صدیوں پرانے عمل میں بڑے مسائل اور فراڈ ہوتے تھے، ان پر قابو پانے کے لیے محکمہ ریونیو ای اسٹیمپنگ نافذ کر چکا ہے اور اس جاری مالی سال میں اب تک 73 ملین روپے کا ریونیو موصول ہو چکا ہے۔ موجودہ مجموعی طور پر اس محکمے نے 4544 ملین روپے کا اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر مختلف مد میں ٹیکس جمع کر چکے ہیں۔ اسی طرح زمین کے بندوبست کے لیے لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، جو ایک ایڈوانس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، کو صوبائی کابینہ نے پورے صوبے میں نفاذ کی منظوری دی ہے، جن کے لیے 3 ارب روپے برائے مالی سال 25-26 میں مختص کی گئی ہیں۔ اس منصوبے پر 34 ارب روپے لاگت آئے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے، جبکہ ترقیاتی مد میں 3.9 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ۔ جناب اسپیکر، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر معیشت کی ترقی و خوشحالی کے لیے نہ صرف ملکی بلکہ صوبائی لیول میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ہماری صوبائی حکومت صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ سروسز کو اپ گریڈ کرنے کی اقدامات کر رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر سفر کی سہولیات میسر ہوں۔ کوئٹہ شہر میں شہری ماسٹر ٹرانزٹ سسٹم کے تحت کوئٹہ سٹی میں توسیعی فیڈر روٹس پر کام جاری ہے۔ اس ضمن میں محکمہ ٹرانسپورٹ کامیابی کے ساتھ ایک منصوبہ گرین بس سروس کو کوئٹہ شہر اور ان کے مضافات میں وسعت دی جا رہی ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت ٹرانسپورٹ کے شعبے میں عوام دوست اور دیرپا منصوبے لا رہی ہے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ کی نگرانی میں گرین لائن منصوبے کے تحت 17 مزید نئی بسوں میں، جن میں صرف خواتین کے لیے 5 پنک بسوں کی مدد سے ان کو موجودہ سسٹم میں شامل کر کے 40 کلومیٹر علاقے تک پھیلا دیا ہے، جس سے 30,000 سے 40,000 مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر سفر کی سہولیات حاصل ہوتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی مزید فعالیت سے مختلف اداروں کے طلباء کو 25% سے زیادہ عام مسافر کو اور تقریباً روزانہ اوسطاً سواری 9,000 مسافروں کو سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ رواں مالی سال کے دوران حکومت بلوچستان نے عوامی سہولت اور جدید سفری نظام کے بلوچستان کے عوام تک فراہمی کے لیے ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان ریلویز کے اشتراک سے پیپلز ٹرین سروس چلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیپلز ٹرین سروس ابتدائی طور پر کوئٹہ کے مختلف نوائی علاقوں سریاب اور کچلاک کے درمیان چلائی جائے گی، جس کا مقصد شہریوں کو معیاری اور کم لاگت کی سفری سہولیات مہیا کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان ریلویز کے ساتھ موجودہ 5 پرانے ریلوے اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ 2 نئے ریلوے اسٹیشنز تعمیر کیے جائیں گے اور ریلوے ٹریک کو جدید خطوط پر استوار اور اپ گریڈ کر کے ٹرین کی رفتار اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان ریلویز اور محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان کو وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی صاحب نے منصوبے کو قابل عمل بنانے کے لیے واضح ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 46 کروڑ 35 لاکھ جبکہ ترقیاتی مد میں 543 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، پانی انسانی زندگی کا اہم جز ہے۔ جدید دور میں پانی کا مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے لوگوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔
آبپاشی جیسے اہم شعبے پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف محدود پانی کے وسائل ضائع ہو رہے ہیں تو دوسری طرف زیر زمین پانی کی سطح پرائیویٹ ٹیوب ویلوں کے بے جا زائد استعمال سے خطرناک حد تک نیچے گر چکی ہے۔ اس ناموافق صورتحال سے ہماری حکومت بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام اور پانی کے ذخائر بنانے کے لیے ڈیمز کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ ہم اس حوالے سے صوبہ بھر میں ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اس اہم آبی مسئلے سے بخوبی واقف ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جدید آبپاشی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، جس کی بہتری کے لیے اہم اقدامات کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ آبپاشی کا کل حجم 38 ارب روپے تھا۔ اس میں 431 جاری اسکیمیں جبکہ 348 نئی اسکیمات شامل تھیں، جن میں سے 186 ترقیاتی اسکیمیں پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں، جس میں گھروں اور زرعی زمینوں کے سیلاب سے حفاظت کے لیے بندات، نہروں میں پانی کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی صفائی اور چھوٹے ڈیموں کی تعمیر سے صوبے میں نظام آبپاشی زیر زمین پانی کی سطح کو بلند کرنا اور پانی کی قلت کو قابو کرنا شامل ہے۔ رواں مالی سال صوبائی ترقیاتی بجٹ سے بولان ڈیم، آواران تنگی ڈیم، کوئٹہ میں سراخلا ڈیم اور گوادر میں سنزانی ڈیم پر، جبکہ وفاقی صوبائی حکومت کی مشترکہ تعاون سے گرک ڈیم، خاران، بسول ڈیم گوادر، وندر ڈیم لسبیلا اور کیچ پنجگور ڈیم، آواران ڈیم اور سنی گرڈ ڈیم خزدار پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ان ڈیموں کی تکمیل سے زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی۔ گرک ڈیم انشاءاللہ تعالی اسی سال مکمل ہوگا۔ سیلابی پانی کے مناسب منصوبہ بندی کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ اس نظام کے ذریعے آب و ہوا، موسم، پانی اور سیلاب کی صورتحال کا ڈیٹا آسانی سے حاصل کیا جا سکے گا۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ جبکہ ترقیاتی مد میں 42.7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ آبنوشی پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات پر عمل کر رہی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بارش اور برف باری میں کمی، گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے پس منظر میں پانی کا مسئلہ صرف بلوچستان کا اہم مسئلہ نہیں بلکہ اکثر ممالک کی بقا کا مسئلہ بن چکی ہے۔ ان مشکلات و مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ حکومت اس شعبے میں اپنی ذمہ داریوں سے باخبر ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران درج ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ آبنوشی تقریباً 454 واٹر سپلائی ترقیاتی منصوبے مکمل کرا چکی ہے، جن سے تقریباً 25 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ موجودہ واٹر سپلائی اسکیموں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے کی تکمیل اور جون 2025 تک تقریباً 295 اسکیموں کو سولر پاور سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا، جس سے تقریباً 8 لاکھ افراد کو بلا تعطل پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوئٹہ واٹر سپلائی اینڈ انوائرمنٹل امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت دشت ویل فیلڈ کے کام کو مکمل کیا، جس میں 35 کلومیٹر طویل 16 انچ قطر کی پائپ لائن بچھائی گئی۔ اس سے روزانہ 10 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، جس سے سریاب اور سیٹلائٹوں کے رہائشی مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اس منصوبے کے تحت بلوچستان یونیورسٹی میں ایک نیو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی یومیہ صلاحیت 2.4 ملین گیلن ہے، جس کا 80% سول ورک مکمل ہو چکا ہے۔ آنے والے مالی سال 25-26 میں آبنوشی کی ترقیاتی مد میں 17 ارب اور غیر ترقیاتی مد بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ سائنس اور آئی ٹی جناب اسپیکر، سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پوری دنیا میں قوموں کی ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حکومت بلوچستان تمام علاقوں میں سائنس اور ICT کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ICT کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ہماری ملکی معیشت کا انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے اور گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024
UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئٹہ سیف سٹی منصوبہ فعال ہو چکا ہے۔ جدید ترین CCTV کیمروں، آلات اور نظام کے ذریعے عوامی مقامات کی نگرانی فراہم کر رہا ہے تاکہ جرائم کی بروقت نشاندہی ہو سکے، اور ابھی تک 300 سے زائد مستند شواہد کا حصول بھی ہوا ہے، اور ٹریفک کے بہاؤ کو روزانہ کی بنیاد پر برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کیمرے استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چہرہ شناختی یا شناسی کے نظام کے تحت اس پر مبنی حاضری مینجمنٹ فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب سب سے پہلے بلوچستان سول سیکریٹریٹ، یونیورسٹی آف بلوچستان، بولان میڈیکل کالج، سول اسپتال اور دیگر اہم اداروں میں کی گئی تاکہ ملازمین کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے اور غیر حاضری پر قابو پایا جا سکے۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 3,000 اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی مجموعی مالیت $15 لاکھ ہے، تاکہ ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس افراطی قوت تیار کیا جا سکے۔ جاری مالی سال میں صوبے کے 18 گورنمنٹ بوائز اور گرلز ڈگری کالجوں میں ڈیجیٹل لائبریریاں قائم کی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات کو کم لاگت، آسان اور مؤثر تعلیمی مواد تک رسائی حاصل ہو سکے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ کان کنی معدنیات اور معدنی وسائل۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ اس ضمن میں ریکوڈک کا پروجیکٹ انتہائی اہمیت کا عامل منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ایک اہم سرمایہ کاری ہے بلکہ بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے والا ایک بڑا منصوبہ بھی ہے۔ ریکوڈک کا تاریخی معاہدہ ہماری حکومت نے خوش اسلوبی سے طے کروایا، جس کے تحت ہمارے صوبے بالخصوص ضلع چاغی کے لوگوں کو روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ مالی سال میں موجودہ حکومت نے معدنیات کے شعبے سے براہ راست 11 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ریونیو حاصل کی، اور مالی سال 2025-26 کے لیے 14 ارب روپے سے زائد کے محصولات کا ہدف رکھا گیا ہے، جسے حکومت بلوچستان اموار آریشنز اور ایکسپلوریشن اور توسیع تلاشی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اسی طرح اسٹریٹجک کان کنی کے معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت ریکوڈک پروجیکٹ یعنی ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 4 ارب 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ ہماری موجودہ صوبائی حکومت نے معاشرے میں موجود تمام محروم و کمزور طبقات کی بالخصوص یکساں بہبود، تحفظ اور خدمات کی پیش رفت کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ صوبہ بلوچستان کے محروم طبقات کے مختلف شعبوں میں پیش رفت اور خاطر خواہ مدد مل سکے، جن کے لیے صوبائی حکومت نے درج ذیل اقدامات کر رہی ہے۔ رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ سوشل ویلفیئر نے 6,000 مددگار آلات جن میں ویل چیئرز، ٹرائی موٹر سائیکلز اور الیکٹرک ویل چیئرز وغیرہ خریدی اور اسے معذور مستحق افراد میں تقسیم کی، اور مزید ان کی تقسیمات کا عمل جاری ہے۔ مالی جاری سال 2024-25 میں 1000 مختلف آلات جن میں سیونگ مشینز، واشنگ مشین، دستکاری مشینیں، پلمبرنگ اور بجلی کے ساز و سامان اور موبائل ریپیئرنگ کی کٹس مستحق، نادار، غریب اور ہنرمند افراد میں تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح کمک انڈومنٹ فنڈ پالیسی کا اجرا بھی شامل ہے۔ اس پالیسی اور فنڈ کی اجرا و عملی شکل دینے سے مستحق غریب نادار افراد کی تعلیم، کاروبار اور ماہانہ اجرت میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ نیز محکمہ سوشل ویلفیئر نے اس سال 1500 نشے کے عادی افراد کی بحالی کا کام مکمل کیا، جس سے کوئٹہ شہر کو نشے کے عادی افراد سے پاک صاف شہر بنانے میں مدد ملے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقیاتی مد میں 473 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 47 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ کھیل امور نوجوانان۔ جناب اسپیکر، بلوچستان کی مجموعی آبادی کا 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں کی ذہنی و جسمانی صحت کی نشوونما اور انہیں پرسکون فضا و سازگار ماحول کی فراہمی ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کھیل کے شعبے میں بلوچستان کے کھلاڑیوں نے اپنی نمایاں کارکردگیوں سے نہ صرف ماضی میں بلکہ موجودہ حکومت کے عہد میں بھی اس صوبے کا
نام روشن کرنے میں مصروف ہیں، جن کی حوصلہ افزائی کے لیے نہ صرف ہماری حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے بلکہ ان کے فلاح و بہبود اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت بلوچستان مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں پہلی بار انٹرنیشنل پروفیشنل میل اینڈ فیمیل باکسنگ کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ کھیل کے تعاون سے رواں مالی سال کے دوران عوام کے لیے مختلف صحت مند اور تفریحی سرگرمیاں اور پروگرام منعقد کیے، اور جولائی 2024 میں آل کوئٹہ موٹر سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ کوئٹہ سائیکل ریس کا مقابلہ بھی انعقاد کرایا گیا۔ ضلع گوادر میں کھیلوں کا انعقاد جشن گوادر کے نام سے کیا، جس میں مکران ڈویژن کی کھلاڑیوں نے بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ سبی ڈویژن میں بھی کھیلوں کا میلہ سورینا کے نام سے کمشنر سبی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی۔ محکمہ کھیل بلوچستان کے زیر اہتمام بلوچستان کے قومی کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے ایک تربیتی کیمپ بھی قائم کی گئی، جس میں 500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس تربیتی کیمپ سے مستفید ہوئے نیز ضلع تربت میں آرٹس اینڈ پینٹنگ ورکشاپ کی نمائش وغیرہ کے ساتھ ساتھ آل بلوچستان بندوق بازی یعنی رائفل شوٹنگ کا مقابلے بھی کامیابی سے منعقد کرائے گئے۔ رواں مالی سال میں موجودہ صوبائی حکومت نے محکمہ کھیل بلوچستان کے تعاون سے پہلی بار بلوچستان میں خواتین کا مختلف کھیلوں کے مقابلے میں منعقد کرائی، جس سے بلوچستان کی خواتین کو نہ صرف ان مقابلوں میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا گیا بلکہ انہیں اپنے ٹیلنٹ کو بہتر انداز میں اجاگر کرنے اور اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہترین مواقع بھی دیے گئے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 1.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 34 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو جنگلات و جنگلی حیات جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنگلات سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ماحولیات کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت جنگلات و جنگلی حیات تحفظ دینے سے ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے بلوچستان میں 4806 ایکڑ رقبے پر بلاک شجرکاری اور 1500 ایکڑ کی اراضی پر مینگرووز کے جنگلات کی شجرکاری کی ہے۔ اس طرح 5 بریڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور 500 ایکڑ اراضی پر جنگلی حیات کی قدرتی مسکن کو فراہمی کے اقدامات کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں مونسون اور موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تقریباً 18.84 لاکھ درخت لگائے گئے۔ رواں مالی سال محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے 2.2 ملین پودے گملے والی نرسریوں میں جبکہ 50 ملین پودے بیڈ والی نرسریوں میں تیار کیے گئے۔ محکمہ نے رواں مالی سال کے دوران 12,000 ایکڑ رقبے پر چراگاہ رینج کی بہتری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ۔ جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سیاحت و ثقافت کا فروغ اور آثار قدیمہ کا تحفظ نہ صرف زندہ اور بیدار قوم کی نشانی ہے بلکہ دنیا کی ہر حکومت کے نزدیک اس کی خاص اہمیت ہے۔ اگر ہم تاریخی ورثے کی بات کریں تو بلوچستان دنیا بھر میں اپنے مہرگڑھ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ صوبہ بلوچستان اپنے ثقافت و سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک مالا مال صوبہ ہے جس کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت نے اہم اقدامات کر رہی ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران ہماری حکومت نے محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ کے تعاون سے بلوچستان کے 115 نامور فنکاروں کو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنڈ کی فراہمی سمیت مختلف فنکاروں کو علاج کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی مہیا کی ہے۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے کوئٹہ کے مہرگڑھ میوزیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کو فعال کیا تاکہ مطالعے کے کلچر کو فروغ دیا جا سکے اور کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ آرکائیو کے اندر آثار قدیمہ لیب قائم کیا تاکہ تاریخی دستاویزات اور نایاب نسخوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہماری حکومت نے آئندہ مالی سال 18 کانٹریکٹ کی نئی آسامیاں اور تخلیق کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں
843 ملین روپے غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس۔ جناب اسپیکر، صوبے میں منشیات کی روک تھام اور ٹیکسیشن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس محکمے کے گران قدر خدمات ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے تمام گاڑیوں کے لائسنس کو کمپیوٹرائز کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد تمام پرانے لائسنس مرحلہ وار ختم ہو کر آن لائن کمپیوٹرائز لائسنس میں تبدیل ہو جائیں گے، جس سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ ان اقدامات سے فراڈ سے بچاؤ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور اسے دہشت گردی کے جرائم میں استعمال ہونے جیسے واقعات کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، ترقی نسواں یعنی وومن ڈیولپمنٹ محکمے کا مقصد جینڈر ایکویلٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور ان کو قومی دائرے میں شامل کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کا سفر نامکمل اور ناممکن ہے۔ اس محکمے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہماری صوبائی حکومت نے رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ ترقی نسواں کے تعاون اور کوششوں سے بحرانی مرکز برائے خواتین یعنی وومن کرائسس سینٹر، انکیوبیشن سینٹر برائے خواتین اور بازار برائے خواتین کو کمپلیکس برائے خواتین واقعہ بمقام ضلع خاران، خزدار، لورلائی اور کوئٹہ فعال بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے ذریعے خواتین انٹرنشپ پروگرام کا پہلا فیز برائے گریجویٹ لڑکیاں کے پروجیکٹ کو کامیابی سے نافذ کیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا، جن سے 370 گریجویٹ لڑکیوں کو انٹرنشپ کی مد میں 2000 روپے فی مہینہ 6 مہینوں کے لیے ادا کیے گئے۔ ہماری حکومت نے کام کرنے والی خواتین کی آسانی و فلاح و بہبود کے لیے اقامت خانے یعنی وومن ورکنگ ہاسٹلز صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے انتظام کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے جدید سہولیات فراہم کرتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سہولیات کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ بلوچستان نہ صرف ایک قبائلی بلکہ مذہبی معاشرہ ہے۔ مذہبی عقائد بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کے تحت پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف فرقوں کے علماء اور مذہبی اسکالرز کو خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کی یہی وجہ ہے کہ ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دیہی علاقوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 میں محکمہ بہبود آبادی نے کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلان CIP تولیدی اشیاء برائے جنسی صحت و اجناس کی سلامتی کے لیے یونائٹڈ نیشن برائے آبادی فنڈ کے مشاورے سے یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 25 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریونیو۔ جناب اسپیکر، FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات میں بہتری آنے کے بدولت صوبے کو NFC کی مد میں ملنے والے ٹیکس محصولات میں نئے مالی سال 2025-26 میں 70 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے نظام محصولات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے موجودہ حکومت نے فائنانس کے ذریعے ٹیکس کے قوانین میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ صوبے میں کاروبار کو فروغ دینے اور روزگار بڑھانے کے لیے حکومت نے کئی انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اگلے سال 2025-26 کے دوران ٹیکس اور نان ٹیکس کے محصولات میں درج ذیل صوبائی محکموں کو خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اہداف دیے، ان کے اصول کو یقینی بنانے کے برابر کاوشیں کی جائیں گی۔ ان محکموں کی طرف سے حاصل کردہ محصولات کی تفصیلات یوں ہیں: بلوچستان ریونیو اتھارٹی 48 بلین روپے، بلوچستان بورڈ آف ریونیو 6 بلین روپے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ 3.3 بلین روپے،
محکمہ توانائی 24.6 بلین روپے، محکمہ معدنیات اور معدنی وسائل 14 بلین روپے، یہ ٹارگیٹس ہیں۔ ریلیف میجرز۔ جناب اسپیکر، نئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں مختلف نوعیت کے اہم فلاحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں چند اہم اقدامات معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی حاضر سروس سرکاری ملازمین کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہماری حکومت نے درج ذیل فلاحی اقدامات کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تمام صوبائی سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کو جاری بنیادی تنخواہ پر 10% اضافہ ایڈاک ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے، اور سرکاری ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں گریڈ 1 سے 22 تک 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اہل صوبائی ملازمین کو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 20% کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر امپلائی ہیلتھ کارڈ لانے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کی سہولیات میسر ہوں گی، جس سے حکومت بلوچستان کو 7 سے 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی پینشن اور حکومت اور ان کی مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ میں 1000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے 4500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی ٹیفٹا اسپیشل اسکیم کے لیے 5000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ طلباء کے اسکالرشپس کے لیے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ کے تحت 5000 اسکالرشپ، جس سے پاکستان کو آنے والے سالوں کے دوران 54 ارب ڈالر کی آمدنی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ 8000 سے زائد کی تعمیراتی نوکریاں اور 4000 سے زائد مستقل نوکریاں اس پروجیکٹ کے عملی جامہ پہنانے سے ملیں گی، جس سے آئندہ سالوں میں پاکستان اور بلوچستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ رواں مالی سال کے دوران موجودہ صوبائی حکومت نے بلوچستان منرل ریسورسز لمیٹڈ ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت معاہدہ یعنی EL 302 اور EL 303 کے لیے انٹرنیشنل ریسورسز ہولڈنگز، جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی ہے، کے ساتھ اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے میں شروع ہونے والی ابتدائی مطالعات، جن میں ڈرل کے اہداف کی وضاحت، ریموٹ سینسنگ اور جیو کیمیکل سیمپلنگ وغیرہ شامل ہیں، ان پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اس طرح پروجیکٹ EL 301 اور 304 پر بھی بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تاکہ اس پروجیکٹ پر مزید سرمایہ کاری ہو۔ بولان مائننگ انٹرپرائزز یعنی بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ میں حکومت بلوچستان نے PPL کے ساتھ خضدار میں بیرائٹ لیڈ زنک پروجیکٹ پر معاہدہ کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے شروع ہونے سے روزگار کے ہزاروں ذرائع پیدا ہوں گے، اور صوبائی حکومت کو خاطر خواہ مالیاتی فوائد اور آمدنی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 567 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 6 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ماہی گیری ساحلی ترقی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو دنیا کی بہترین ساحلی پٹی سے نوازا ہے۔ سمندر کا پانی اور اس کے 771 کلومیٹر طویل ساحلی علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا گزر بسر سمندری حیات پر منحصر ہے، جس میں کوسٹل ٹورزم کے ساتھ ساتھ ماہی گیری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ اس حوالے سے حکومت بلوچستان جامع حکمت عملی کے تحت پوری ساحلی پٹی کو بین الاقوامی معیار کے عین مطابق ماسٹر پلاننگ کرا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مقامی ماہی گیروں کو جدید تربیت اور سہولت فراہم کی جائے، جو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ مالی سال 2024-25 کے دوران محکمہ ماہی گیری نے جامع ماہی گیری پالیسی کی تیاری کے ساتھ ساتھ غیر قانونی ٹرالروں کے خلاف سخت اقدامات کیے ہیں، جن کے تحت محکمہ ماہی گیری نے 45 نگرانی پیٹرولنگ کشتیاں خریدیں، جبکہ اسی ضمن میں مزید کشتیوں کی خریداری جاری ہے۔ بلوچستان حکومت نے فیڈرل VMS یعنی ویسل مانیٹرنگ سسٹم پروگرام کے تحت 300 ملین روپے مختص کی ہیں، تاکہ ٹرالروں کی نگرانی اور ٹریکنگ میں معاون ثابت ہوں۔
اگلے مالی سال 2025-26 میں شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 4.3 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ انرجی۔ جناب اسپیکر، محکمہ توانائی حکومت بلوچستان کا عوام کی سماجی اور معاشی حالت بدلنے میں ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے بلوچستان تقریباً پاکستان کا نصف حصہ ہے۔ بکری آبادی کے باعث توانائی کی سہولیت کی فراہمی کے لحاظ سے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ رہا ہے، جن کی وجہ سے دور دراز کے علاقوں کو قومی گرڈ اسٹیشنوں سے منسلک کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے قدرت نے دیگر نعمتوں کے علاوہ بلوچستان کو متبادل توانائی کے ذرائع سے بھی نوازا ہے، جو کہ بہتر منصوبہ بندی کے بدولت عوام کو کم خرچ توانائی مہیا کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ توانائی کا شعبہ موجودہ صورتحال میں انتہائی اہم ہے، جس نے زندگی کے تمام اہم شعبوں پر اپنی سنگین اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس بحران کے خاتمے کے لیے ہماری حکومت ہر ممکن بہتر اقدامات کی کوشش کر رہی ہے۔ مالی سال 2024-25 میں محکمہ توانائی نے بلوچستان کے مختلف اضلاع، جن میں چاغی، صوبت پور، کوئٹہ، کلات اور خضدار شامل ہیں، تقریباً 800 ملین روپے کی لاگت سے سولر اسٹریٹ لائٹ کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور گرانٹ کے تحت 15,000 سولر ہوم سسٹم بلوچستان کے تمام اضلاع میں آبادی کے تناسب سے فراہم کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 2,819 گھروں کو سولر سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا اور باقی ماندہ اسکیموں پر مزید کام جاری ہے۔ حکومت بلوچستان صوبے کے ایسے اسکول جو کہ قومی گرڈ سے غیر منسلک ہیں کو شمسی توانائی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے تعلیم کے مسائل کو بھی حل کرنے میں مدد ملے گی۔ اب تک 200 ہائی اسکولوں کو شمسی توانائی فراہم کی، جس کی لاگت 300 ملین روپے ہے، جو کہ تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اسی طرح محکمہ توانائی نے 214 بنیادی مراکز کو 372 ملین روپے کی لاگت سے شمسی توانائی فراہم کی۔ نئے آنے والے مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 7.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 72 کروڑ 78 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ماحولیاتی تبدیلی۔ جناب اسپیکر، ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے۔ اسی طرح ہمارا صوبہ بلوچستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سال 2022 میں ہونے والی بارشوں سے آنے والے سیلاب نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تباہی مچائی اور بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، جن کے اثرات اب تک موجود ہیں۔ محکمہ ماحولیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے تحت بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی صوبے بھر میں ماحولیاتی قوانین کی نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور اثرات کو کم کرنے کے لیے صوبے بھر میں کام کرنے والی صنعتوں میں اسکریبرز لگوائے جا رہے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات نے درج ذیل اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ محکمے نے اس سال بلوچستان میں پلاسٹک شاپنگ اینڈ فلیٹ بیگز ایکٹ 2023 کا قانون پورے صوبے میں اس کے نفاذ کو یقینی بنایا اور پلاسٹک کا فضلے کا انسداد ایکٹ کے تحت 87,791 پلاسٹک بیگز کو ضبط کیا تاکہ صوبے کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک صاف بنائے اور حکومت کو صاف آب و ہوا فراہم کر سکے۔ صنعتی پلانٹس کی منتقلی کے تحت محکمہ ماحولیات نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں 41 کریشنگ پلانٹس کو کوئٹہ سے نکال کر مختلف زونز دگری، اغبر، غزہبند اور بوستان، زیارت کراس وغیرہ کے علاقوں میں منتقل کیے گئے۔ اس طرح اسپتالوں کے طبی فضلات کی تلفی اور ان کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق ٹھکانے لگانے کا انتظام اور 27 صنعتی یونٹس میں ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تنصیب جیسے منصوبوں پر کام مکمل کیا اور ضلع ہب میں مختلف یونٹس میں 21 انڈسٹریل اسکریبرز کی تنصیب کا کام مکمل کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے صوبے میں ماحولیاتی اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ صوبائی حکومت نے پہلی دفعہ اسپیشل فنڈ بلوچستان کلائمیٹ چینج فنڈ کے نام سے 500 ملین روپے کی گرانٹ محکمہ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے لیے مختص کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 شعبے کی ترقیاتی مد میں 75 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 86 کروڑ 2 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ امور حیوانات اور مویشیات اور ڈیری ترقی۔
جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بلوچستان کی زیادہ تر آبادی کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ لائف سٹاک سے منسلک ہے۔ مال مویشی کسی بھی معاشرے کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والے گوشت، دودھ اور انڈوں کے ذریعے عوام کو نہ صرف پروٹین بلکہ غذائیت و خوراک بھی پوری ہوتی ہے۔ صوبہ بلوچستان مال مویشی کی دولت سے مالا مال ہے صوبہ ہے، جو کہ پاکستان کی 40% آبادی کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ شعبہ محض خوراک یا آمدنی کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہماری دیہی معاشرے کا سہارا، معاشی پائیداری کا ستون اور ہماری مجموعی ترقی کی کنجی ہے۔ ہمارا صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے اور لائف سٹاک کی پیداوار کے لیے ایک وسیع صلاحیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ شعبہ صوبے کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو نہ صرف صوبائی جی ڈی پی میں نمایاں حصہ ڈالتا ہے بلکہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے۔ غرض یہ شعبہ جی ڈی پی میں 14% حصہ اور زراعت میں 64% حصہ رکھتا ہے۔ اس سال کمرشل پولٹری میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے اور کنٹرول شیڈ بریلر فارمنگ لاکھوں فرد کے لیے روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، جو کہ فارمنگ، مارکیٹنگ اور فاسٹ فوڈ کی سپلائی سے وابستہ ہے۔ بلوچستان میں وسیع و عریض چراگاہیں ہیں اور یہ مال مویشی پالنے کے لیے موزوں ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں بھیڑ بکریوں کی تعداد 1.768 کروڑ سے 87.1 کروڑ بکریوں تک پہنچ چکی ہے، جو دیہی معیشت کی معاونت، خوراک کی سلامتی اور روزگار کے مواقع اور قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح صوبے میں جانوروں کی وبائی امراض کی رپورٹنگ و نگرانی، جانوروں کی افزائش نسل اور جانوروں کی بیماری کی تشخیص کے نظام کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مالی جاری سال 2024-25 میں محکمہ لائف سٹاک نے 51 ترقیاتی اسکیمیں منظور کیں، جس کے لیے 714.42 ملین روپے فراہم کیے گئے، جن میں سے 46 جاری اسکیمیں اور 5 نئی اسکیمات شامل ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 1.2 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 6 کروڑ 66 لاکھ روپے مختص کیے۔ محکمہ محنت و افرادی قوت۔ جناب اسپیکر، ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا صوبہ بلوچستان میں بھی آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے صوبہ بلوچستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد 25 لاکھ سے زائد ہے، اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا بلا شبہ ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ نوجوان نسل کو مختلف ہنر کے شعبوں میں تربیت دے کر انہیں کارآمد بنانا اور ان کی سماجی و معاشی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا حکومت کی اولین ذمہ داریوں اور ترجیحات میں شامل ہے، تاکہ وہ سماج میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں اور منفی رجحانات کی طرف مائل نہ ہوں۔ مزدوروں کے حقوق کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے تقریباً 12 مختلف لیبر قوانین بنائے گئے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مختلف لیبر کورٹس میں مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ محنت کشوں سے متعلق قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اور چائلڈ لیبر، کم عمر بچوں سے مزدوری کے سبب کے لیے اچانک چھاپا اور معائنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح قلعہ سیف اللہ میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ارنائی اور کوئٹہ میں 2 ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز فعال ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر مین پاور ٹریننگ بلوچستان کی زیر نگرانی میں 4 ووکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ماڈل مراکز کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال 2025-26 کے دوران وزیر اعلیٰ اسکل ڈیولپمنٹ اور اوورسیز امپلائمنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے تقریباً 30,000 نوجوانوں کو آئندہ 5 سالوں میں جی سی سی اور یورپی ممالک میں روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت 600 امیدوار تربیت کے مراحل سے عمل سے گزر رہے ہیں۔ آنے والے مالی سال 2025-26 کے شعبے کی ترقیاتی مد میں 157 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 51 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، انڈسٹریز اینڈ کامرس ڈپارٹمنٹ۔ صنعتی ترقی ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محکمہ صنعتی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ صنعت و حرفت کے شعبے کی ترقی موجودہ صوبائی حکومت کے نزدیک فوقیت کا درجہ رکھتا ہے۔ صوبے میں زرعی شعبے کے بعد روزگار کے موقع فراہم کرنے میں سب سے زیادہ حصہ صنعت و حرفت کے شعبے سے جڑے چھوٹے اور درمیانے کاروباری طبقے کا ہے، جسے صوبائی حکومت سنجیدگی سے فروغ دے رہی ہے۔ صنعتی سرگرمیوں کو ہماری حکومت نے اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔
بوستان اور ہب میں اسپیشل اکنامک زونز کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے اور گرڈ اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ پاک ایران سرحد پر 6 مشترکہ بارڈر مارکیٹوں کے قیام کے ساتھ ساتھ 3 پائلٹ پروجیکٹس گبت یعنی گوادر، مند یعنی کیچ اور چیدگی یعنی پنجگور میں بارڈر مارکیٹوں کی تعمیر مکمل کیے جا چکے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت کوئٹہ انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ، دیرہ مراد جمالی انڈسٹریل اسٹیٹ اور گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو بنیادی انفراسٹرکچر کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ نوکونڈی میں صنعتی اسٹیٹ کا قیام اور ہب میں لیڈا کے لیے 132 kV کی گریڈ اسٹیشن کی تکمیل کا اہداف 2271 ملین روپے کا گرانٹ صوبے کے تمام کالجز اور 11 کیڈٹ کالجز کے لیے دیے گئے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپس کے مد میں محکمہ کالجز نے 54 ملین روپے FA طلباء و طالبات کے لیے اور 51 ملین روپے انٹر ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپس طلباء و طالبات کے لیے جاری کیے۔ صوبائی حکومت نے جاری مالی سال 2024-25 میں 5000 ملین روپے کی گرانٹ کا فنڈ 11 عوامی شعبہ جات جامعات کے لیے جاری کیے۔ اسی طرح تمام یونیورسٹیز اور ریزیڈنشل کالجز کے بجٹ میں اس سال 100% اضافہ کیا گیا ہے۔ موجودہ صوبائی حکومت جاری مالی سال کے PSDP اسکیم میں 1000 ملین روپے کی رقم میر چاکر خان رند یونیورسٹی کیمپس کو فعال بنانے کرنے کی تجویز ہے۔ جدید اور ناپید سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے مثلاً فراہمی صاف پانی کی سہولت کو تمام کالجز، پولی ٹیکنک، BRCs اور کیڈٹ کالجوں میں مہیا کرنے کے لیے 2000 ملین روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسی طرح صوبے کے تمام مختلف گرلز و بوائز کالجوں کو بسیں و کوسٹرز مہیا کرنے کے لیے مالی سال 2024-25 کے جاری نئے PSDP اسکیم میں 500 ملین روپے کی خطیر رقم مختص کی جائے گی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں محکمہ کالجز کے لیے 91 آسامیاں تخلیق کی گئی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے میں غیر ترقیاتی مد میں 24 ارب 1 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، زراعت ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور زراعت کا ملکی معیشت میں حصہ تقریباً 24% ہے، جس سے ملکی معیشت میں زراعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلوچستان صوبے کے شمالی و جنوبی حصوں میں 7 سردخانے جن میں پیداوار کرنے والے علاقے پنجگور، آواران و خاران، سیب اگانے والے علاقے کوئٹہ، پشین اور سبزی اگانے والے علاقے ضلع ہب میں تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ ان سردخانوں کا مقصد کسانوں کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور ان سے منسلک نقصانوں سے بچنے، قومی سطح پر پیداوار میں اضافہ اور ان کی فروخت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سہولیات کو مہیا کرنا مقصود ہے۔ اس سال نیو یارک انٹرنیشنل زیتون کا تیل کے عالمی مقابلے میں ہمارے صوبے ضلع لوریائی کے زیتون کا تیل سلور ایوارڈ 2025 جیتا، جس سے پاکستان کا وقار اور پہچان دنیا میں مزید نمایاں ہوا۔ ہمارے ملک کی یہ معزز پہچان پہلی بار پاکستانی برانڈ لوریائی کے زیتون کا تیل کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت سے نوازا گیا، جو ہمارے صوبہ بلوچستان کے لیے باعث فخر ہے۔ رواں سال 2024-25 میں محکمے کے بلڈوزر نے 1,67,194 گھنٹے کام سر انجام دیے، جس سے 24,778 سے زائد ایکڑ کی اراضی دوبارہ زیر کاشت بنانے کی قابل ہوئی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت کسان کارڈ پر پروگرام کو وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سے تمام کسانوں کے لیے جامع نمونہ تیار کرنا، مختلف پلیٹ فارم کسان انفارمیشن سسٹم سے اہم لازمی زرعی سبسڈی حاصل کرنا، قرض، معلومات، موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ، موسمی زراعت کے مشورے، خبریں اور مالی امداد کی فراہمی شامل ہے، کسان کارڈ کے ذریعے مہیا ہوں گی۔ کسان برادری اس پلیٹ فارم کو موبائل اپلیکیشن، کال سینٹر سروسز اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 10 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 16 ارب 77 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس شعبے میں فقید المثال کام تمام ٹیوب ویلوں کی شمسی توانائی پر منتقلی کرنا ہے۔
بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ یعنی 52 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام پایا تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بھی انتہائی مشکور ہے۔ محکمہ خوراک۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ اس معزز ایوان کو بخوبی علم ہے کہ گندم عوام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم جز ہے۔ اس کے مہنگا ہونے سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبر آزما ہونے کے لیے حکومت نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے خاطر خواہ ذخیرہ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی بحرانی کیفیت سے فوری طور پر بہتر انداز میں نمٹا جا سکے۔ ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان کے گوداموں میں 3 سال سے موجود گندم کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے محکمہ خوراک بلوچستان گندم فوری نکالنے کی اجازت دی تاکہ سرکاری خزانے کو زیادہ نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اس طرح ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کو بھی مزید فعال بنایا ہے، جو مختلف مقامات پر چھاپے مارتی ہے اور خوراک کی کوالٹی چیک کرتی ہے تاکہ عوام کو مضر صحت اشیاء اور گندے پانی سے کاشت کی جانے والی سبزیوں کو کھانے سے بچایا جا سکے۔ محکمے نے رواں مالی سال 2024-25 میں گندم کی کوئی خریداری نہیں کی تاکہ پہلے سے موجود گندم کو استعمال میں لایا جائے اور انہیں خراب ہونے سے بچایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمے نے ہزاروں طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی پروگرام کے بارے میں عملی آگاہی دی اور 3800 سے زائد طلباء و طالبات اور اساتذہ کو فوڈ سیفٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ محکمے نے 825 کاروباری حضرات کو کامیاب و صحت بخش کاروبار کی بنیاد کی فراہمی، آگاہی اور فوڈ ورکرز کو حفظان صحت اور فوڈ سیفٹی کے بارے میں تربیت دی گئی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 26.9 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 19 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ و دیہی ترقی۔ جناب اسپیکر، مقامی اور نچلی سطح پر سروس ڈیلیوری کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کردار انتہائی اہم شمار کیا جاتا ہے۔ بلدیاتی اداروں کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے موجودہ حکومت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لوکل گورنمنٹ نے بیورو آف اسٹیٹسٹک حکومت پاکستان کے تعاون سے صوبے میں سال 2023 کے دوران 8ویں ڈیجیٹل مردم شماری کروائی، جو کہ 1 مارچ 2023 سے شروع ہوئی اور 30 مئی 2023 تک جاری رہی۔ رواں مالی سال 2024-25 میں 709 ترقیاتی اسکیمات رکھے گئے تھے، جن میں سے 438 پر کام مکمل ہو چکا ہے اور باقی ماندہ 271 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ آئندہ مالی سال 2025-26 کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے 9 کانٹریکٹ اور 31 ریگولر نئی اسامیاں تخلیق کی ہیں۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 12.9 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات۔ جناب اسپیکر، کسی بھی علاقے و عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے ذرائع مواصلات و تعمیرات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سرکاری عمارتوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے حوالے سے یہ محکمہ بحیثیت ایک عمل درآمدی ادارہ کے پبلک سیکٹر میں ترقی و خوشحالی کے لیے انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ بلوچستان جیسے وسیع و عریض صوبے جس میں مختلف آبادیوں کے درمیان زمینی فاصلہ بہت زیادہ ہے، جس کو کم کرنے میں اس محکمے کا کردار انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ مواصلات کی بہتری کے لیے ہماری موجودہ صوبائی حکومت صوبے بھر میں شاہراہوں کا مزید جال بچھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہماری صوبائی حکومت رواں مالی سال 2024-25 میں کئی صوبائی ترقیاتی اسکیمات پر کام مکمل کر چکی ہے، جن میں تعمیر ٹراما سینٹر نواب غوث بخش میموریل اسپتال مستنگ، سائنس کالج کوئٹہ کا تجدید اور رنگ و روغن وغیرہ کا کام، متبادل صوبائی اسمبلی ہال کی تعمیر، کوئٹہ میں BMC کالج اور ان کے ہاسٹل کی تعمیر، ریسانی روڈ اور منیر احمد مینگل روڈ کی تعمیر اور کوئٹہ شہر کے مختلف شاہراہوں میں پہلے سے قائم قالین بافی کے بچھانے کا کام اور ان کے دوبارہ بحالی شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات دوسرے محکموں کو بھی تعاون فراہم کرتا ہے، جن میں بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ کی پارکنگ پلازا کی فراغی و توسیع، جوب تا وانا روڈ کی تعمیر، قلعہ سیف اللہ میں مرغہ فقیرزی تا بادین روڈ کی تعمیر شامل ہیں۔ رواں مالی سال میں وفاقی حکومت کے تعاون سے جاری ترقیاتی اسکیمات، جن میں ٹریفک کی بھیڑ بہاؤ کو کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کم کرنے کے لیے فلائی اوورز کی تعمیر پر 3010.87 ملین روپے، سبی تا تلی روڈ اور کولو تا رکنی روڈ کی تعمیر پر
3033.96 ملین روپے اور درگی تشبوزی روڈ کی تعمیر اور ان کی اپ گریڈیشن پر 6,929.859 ملین روپے کی لاگت کے اخراجات تعین ہیں، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ مالی سال 2025-26 ترقیاتی مد میں اس شعبے کے لیے 66.8 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 17 ارب 48 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر۔ جناب اسپیکر، جہاں صوبے کی مجموعی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کا قیام انتہائی اہمیت کا عامل ہے، وہاں صوبے کے میل وقوع اور وسیع عریض رقبے کی وجہ سے امن و امان ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں سے صوبے بھر میں مخدوش امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار قابل تحسین ہے، ساتھ ہی ہماری عوام نے بھی اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیے جو قابل ستائش ہیں۔ بلوچستان پولیس۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے پولیس کو مزید فعال کر کے سفر کے لیے قومی شاہراہوں کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ محرم، عید اور دیگر قومی و مذہبی دنوں کی تقریبات کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلری کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں انٹیلیجنس میکینزم کو ہموار کرنے کے لیے صوبائی ڈویژنل اور ضلعی سطح پر ایپیکس کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رواں مالی سال موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے میں عالیہ دہشت گردی کی لہر کو کم کرنے اور ان کو کچلنے کے لیے CTG کو اثر نو منظم اور جدید آتشی آلات سے لیس کر کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اسے مزید فعال بنایا گیا ہے۔ رواں مالی سال ہماری صوبائی حکومت نے بلوچستان پولیس اور بلوچستان کانسٹیبلری کو مضبوط اور فعال بنانے کے لیے مجموعی طور پر 51 ارب 33 کروڑ روپے کا فنڈ جاری کیے گئے ہیں تاکہ صوبے میں امن و امان کو بہتر بنایا جا سکے۔ بلوچستان لیویز فورس۔ ہماری صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کو پولیس کی طرح جدید خطوط پر استوار کریں۔ اس مقصد کے لیے چند چیدہ اقدامات درج ذیل ہیں۔ جاری مالی سال 2024-25 میں 400 ملین روپے کی رقم سے بلوچستان لیویز فورس کے لیے وردی و حفاظتی لباس اور 447.322 ملین روپے کی لاگت سے بلوچستان لیویز کے لیے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری کی گئی۔ نیز وائرلیس آلات اور شمسی نظام کی خریداری کے لیے 109.980 ملین روپے کے اخراجات کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے کواد کاپٹر ڈرون کی خریداری کے لیے موجودہ مالیاتی سال کے دوران 482.500 ملین روپے کی رقم کی اخراجات کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح 50 ملین روپے کی رقم سے لیویز کے لیے قریب ویژن ترمل چشموں کی خریداری کے لیے خرچ کیے گئے۔ بلوچستان لیویز فورس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 102.5 ملین روپے کی رقم موجودہ مالیاتی سال کے دوران خرچ کی گئی۔ محکمہ جیل خانجات۔ رواں مالی سال 2024-25 میں موجودہ صوبائی حکومت نے صوبے کے تمام اضلاع میں قائم جیل خانوں کو سہولیات کی فراہمی اور ان کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے محکمہ جیل خانجات کے لیے 2 ارب 11 کروڑ روپے کا خطیر رقم جاری کیا، جس میں ترقیاتی و غیر ترقیاتی مد دونوں رقم شامل ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے جیلوں میں ایکس رے پلانٹس، ECG اور الٹرا ساؤنڈ مشینوں اور دیگر ضروری آلات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ جیل خانجات نے مختلف مد میں 68,20,958 روپے کا ریونیو بھی جمع کیا۔ محکمہ صوبائی شہری دفاع۔ محکمہ بلوچستان شہری دفاع ایک ایمرجنسی سروس مہیا کرنے والا ادارہ ہے جو حساس و خطرناک آلات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اپنی خدمات اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے، جن میں بم کو ناکارہ کرنا، قدرتی آفات و حادثات سے بچاؤ اور آگ بجھانے یا آتش نشانی کی کارروائیوں میں حصہ لینا، اہم مقامات و VVIP راستوں پر IEDs کی تلاش اور ان کی صفائی کرنا وغیرہ شامل ہے، کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اس جاری مالی سال میں محکمے نے صوبے بھر میں لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ و املاک کو نقصانات سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب اور 70 کروڑ روپے مختص، جبکہ ترقیاتی مد میں 3 ارب اسکالرشپس برائے کالج طلباء و طالبات مقرر کیے ہیں، جس کے لیے اسپیشل فنڈ 4,000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی فلاح کے لیے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ میں 500 ملین روپے مختص کیے ہیں۔
بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے موجودہ حکومت نے 1 ارب روپے مختص کی ہیں۔ نئے مالی سال میں ہماری حکومت نے صوبے میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا بلکہ کم کر دیا، جس سے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ مہنگائی کی افریت کو مزید کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ کا تخمینہ خاکہ۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کے اہم اعداد شمار پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں اخراجات برائے مالی سال 2025-26 کے بجٹ کا کل حجم 1028 ارب روپے ہے۔ یہ ہماری صوبائی حکومت کا مالی سال 2025-26 کا ایک سرپلس بجٹ ہوگا، جو مالی نظم و ضبط اور بہتر منصوبہ بندی کی علامت ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تفصیلات آمدن: وفاقی ٹرانسفرز یا وفاقی حکومت حاصل شدہ محصولات 801 ارب روپے، صوبے کی اپنی محصولات 101 ارب روپے، سوئی گیس لیز ایکسٹینشن بونس PPL لیز 24 ارب روپے، فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس 38 ارب روپے، کیپٹل محصولات بشمول اسٹیٹ ٹریڈنگ 38 ارب روپے، کیش کیری فارورڈ 26 ارب روپے، کل آمدن یا کل میزان 1028 ارب روپے۔ تفصیلات اخراجات بجٹ 2025-26۔ اخراجات جاریہ 642 ارب روپے، فورن فنڈڈ پروجیکٹ اسسٹنس 38 ارب روپے، وفاقی ترقیاتی پروجیکٹس 66.5 ارب روپے، صوبائی PSDP 245 ارب روپے، کل میزان کل اخراجات 991.5 ارب روپے، کل محصولات اور کل اخراجات کا فرق یعنی سرپلس بجٹ 36.5 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، میں اپنی تقریر کے آخری حصے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں بلکہ ایک غریب دوست، متوازن اور ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے، جو وسیع پیمانے پر اصلاحات کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ یہ بجٹ عام آدمی کی مشکلات میں آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں تنگ نظری پر مبنی سیاسی مفادات کو ترک کر کے قومی مفادات کو ترجیح دینا ہوگا۔ موجودہ بجٹ صحت، تعلیم اور IT کے ذریعے صوبے کے عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک عملی جامع منصوبہ ہے، جو اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، سماجی انصاف کو یقینی بنانے اور صنفی مساوات دینے کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں شب و روز محنت اور معاونت کی، خصوصاً محکمہ فائنانس، PND اور گورنمنٹ پرنٹنگ پریس کا، جنہوں نے بجٹ کی تیاری میں انتک محنت اور عید کے دنوں میں بھی اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے، اور ساتھ ہی محکمہ اطلاعات، پرنٹ و الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے صحافیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے صوبائی حکومت سے تعاون کی۔ اسی طرح پریس گیلری میں موجود تمام صحافیوں کا مشکور ممنون جو اس سیشن کی کوریج کے لیے موجود ہیں، اور میں یہاں سول سوسائٹی کے ان تمام حلقوں کا ذکر کے ساتھ ساتھ اس ایوان میں موجود ہر رکن صوبائی اسمبلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بجٹ سازی کے عمل میں اپنی قابل قدر مفید تجاویز سے نہ صرف ہماری رہنمائی بلکہ بجٹ سے متعلق نہایت مفید تجاویزیں بھی ہم تک پہنچائیں۔ آخر میں جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان عزت مآب میر سرفراز بگٹی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اور میری پوری ٹیم پر اعتماد کیا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں بلوچستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد۔ تھینک یو منسٹر فائنانس، آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن آپ نے اسمبلی ملازمین اور ان کے تمام اہلکاروں کا کوئی نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا جنہوں نے آپ کی مدد کی ہے کافی۔ ملازمین کا آپ کی معاونت یا آپ کے مشاورت یا آپ کے اس حوصلہ افزائی کے بغیر شاید میرے لیے بھی کافی مشکلات ہوتی، تو اس وقت میں شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ہوں۔
انشاءاللہ آگے وقت میں اچھی قدر ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 2025-26 اور زمینی میزانیہ بابت مالی سال 24-25 ایوان میں پیش ہوا. جو معزز اراکین اسمبلی سالانہ میزانیہ بابت مالی سال 25-26 پر مورخہ 20 جون 21 اور 23 جون جبکہ زمینی میزانیہ بابت مالی سال 2024-25 پر مورخہ 24 جون 2025 کو بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے نام سیکرٹری اسمبلی کو بھجوا دیں. تمام معزز وزراء مشیران وزیر اعلیٰ پارلیمانی سیکرٹریز اور ارکان اسمبلی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی سہولت کے خاطر کل بروز بدھ مورخہ 18 جون 2025 کو بوقت 6 بجے شام تا 9 بجے شام تک کوئٹہ سرینا ہوٹل میں بجٹ اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے. لہٰذا آپ تمام سے معزز اراکین سے گزارش ہے کہ مذکورہ اورینٹیشن سیشن میں بروقت تشریف لائیں. سیشن کے اختتام پر آپ تمام کی اعزاز میں عشائیہ کا بندوبست کیا گیا ہے. اب اسمبلی کا اجلاس بروز جمعہ مورخہ 20 جون 2025 بوقت 3 بجے سے پیر تک ملتوی کیا جاتا ہے.